اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سٹارٹ کیے تھے ماشاءاللہ سے۔ اگر آپ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری اگر پیچھے کے 3 جو تھے ہمارے پارٹس اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو پلیز اس کو دیکھیے، تاکہ ہمیں معلوم پڑ جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، کس طریقے سے وہ پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، ان کی امی نے کیسے ان کو بچپن میں اپنا بریسٹ فیڈنگ کیا، اس کے بعد میں ان کو ایک باکس میں ڈال کر پانی میں چھوڑ دیا، پھر وہ فرعون کے گھر پہ گئے اور فرعون کی وائف نے ان کو وہاں سے اٹھایا، وہاں سے پلے بڑے ان لوگ ان کے ساتھ فرعون کے محل میں ہی پلے بڑے موسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام ایک ٹائم ایسا ہوا کہ ان کی غلطی سے ایک آدمی کو ان کا مکہ لگ گیا اور وہ مر گئے۔ تو وہاں سے ہماری سٹوری کنٹینیو ہوتے وہاں پر آ گئی تھی کہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ ان کے ابھی پیچھا کر رہے ہیں جو فرعون کے چیفز تھے، فرعون کے سولجر جو تھے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے آنے والے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام اب وہاں سے نکل گئے تھے۔ ہماری سٹوری یہاں پر ختم ہو گئی تھی۔ تو انشاءاللہ آج ہم لوگ وہاں اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو موسیٰ علیہ السلام ایکچولی پلے بڑے تھے، فرعون کے ہی محل میں پلے بڑے تھے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو باہر کے راستے، باہر کی ایریا ان کو اتنی نالج نہیں تھی، تو انہوں نے جیسے ہی ان کو انفارمیشن آ گئی کہ مجھے سولجرز پکڑنے والے ہیں، تو وہ جس کنڈیشن میں تھے وہ اسی کنڈیشن میں باہر نکل گئے۔ اور دیکھیے اب ان کو کوئی راستہ نہیں معلوم، نہ ان کے پاس کھانا تھا، نہ ان کے پاس پینا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ بس ایسے ہی نکل گئے۔ اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ ڈیزرٹس تھے، ہر جگہ ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ تھا، اور وہ بس چلتے گئے، چلتے ایک ایسے سٹی میں پہنچ گئے جس کا نام تھا مدین۔ اسکالرز بولتے ہیں کہ مدین سٹی جو وہ ہے جو جب شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تھا تو شعیب علیہ السلام بھی مدین میں تھے، پلس ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں تھے۔ تو آج انشاءاللہ شاید ابھی ہم لوگ سٹوری میں دیکھیں گے کہ ان کا ذکر کس طریقے سے آ رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے راستے پہ چلنے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ مجھے صحیح راستے پر گائیڈ کر، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ مدین میں انٹر کیے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ آدمیاں تھے، کچھ جینٹس جو تھے وہ اپنے گوٹس جو رہتے ہیں گوٹس کو پانی پلا رہے تھے، اور اسی لائن میں انہوں نے دیکھا کہ 2 لیڈیز، 2 جو گرلز ہیں وہ سب سے آخر میں کھڑے ہیں اور وہ اپنے گوٹس کو لے کر کھڑے ہیں، وہ ان کو پانی نہیں پلا رہے تھے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا کہ یہ بہت ہی آخر میں نے بولتے نا اینڈ آف دا لائن وہاں پر کھڑے ہیں اپنے گوٹس کو لے کر، اور یہ جو جتنے جینٹس ہیں، جتنے لوگ آدمیاں ہیں، وہ اپنے گوٹس کو ویل میں سے پانی نکال کے پلا رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے کہ کیا تم اپنے گوٹس کو پانی نہیں پلانا چاہ رہے؟ دیکھیے اب وہ جو لڑکیاں تھے، اب وہ لڑکیاں کیا کہنے لگے، وہ ڈائریکٹ یہ نہیں بول سکتے تھے کہ ہم یہ کر رہے ہیں کر کے، تو انہوں نے کہا کہ ہم فرسٹ آف آل ہم وہ جینٹس جو ہے ان کے بیچ میں نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم لیڈیز ہیں، ہم ان کے بیچ میں کیسے جائیں گے، ہم ان کے بیچ میں نہیں جا سکتے۔ اینڈ سیکنڈ وہ یہ بھی کلیئر کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ کیوں نہیں جا رہے وہاں پر۔ سیکنڈلی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے ابا جو ہے وہ بوڑھے ہیں، اس کی وجہ سے ہم آئے ہیں، نہیں تو دیکھو سامنے والا کوئی بھی یہ سوچے گا کہ کیسی فیملی ہے، 2 لڑکیاں آئے ہیں پانی بھرنے کے لیے، اپنے فلاکس کو پلانے کے لیے، اپنے جو گوٹس ہیں ان کو پلانے کے لیے پانی، اور جو جینٹس ہیں وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے۔ تو انہوں نے فرسٹ اس میں ہی کلیئر کر دیا کہ ہمارے ابا جو ہے وہ بہت ہی بوڑھے انسان ہیں، اس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے، تو ہم ان کو پلانے کے لیے آئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو موسیٰ علیہ السلام نے خود پانی نکالا وہاں سے، اور ان کے جو شیپس تھے، جو گوٹس تھے، ان کو پانی پلایا۔ پانی پلانے کے بعد پھر جب وہ چلے گئے، وہ لیڈیز جو تھے وہ چلے گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا، یعنی مجھے صحیح ڈائریکشن دکھا۔ اب ان کو کچھ نہیں معلوم تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ کہاں جائے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا۔ دیکھیے جیسے ہی وہ دعا ختم ہو رہی تھی، ان عورتوں میں سے 2 عورتوں میں سے ایک عورت ان کے پاس آئی، کہتے ہیں نا وہ ایک شرمیلے ٹائپ شرماتے ہوئے ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے ابا جو ہیں آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، ہمارے ابا جو ہے آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہمارے جو شیپ سے، ہمارے جو گوٹس تھے ان کو آپ نے پانی پلایا، تو ابا آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔
تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا. انہوں نے اب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تھا کہ اللہ مجھے صحیح راستے پہ گائیڈ کر، اور ہو سکتا ہے یہی صحیح راستہ ہے. تو وہ جیسے ہی وہ لیڈیز نے بولی، جو عورتوں میں سے ایک عورت نے بولی، تو موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ نکل گئے. پر نکلے تو کیسا؟ موسیٰ علیہ السلام کو تو گھر نہیں پتہ ہے کہ وہ لیڈیز کہاں رہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو فالو بھی نہیں کر سکتے تھے، یعنی ان کو دیکھ دیکھ کر ان کے پیچھے پیچھے بھی نہیں جا سکتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ مجھے جسٹ گائیڈ کرو، رائٹ جانا ہے، لیفٹ جانا ہے، تو میں اس حساب سے میں آپ کے ساتھ میں آ جاؤں گا. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ دیکھیے وہ بھی ایک کتنا ایک عزت تھا کہ ایک عورت کے پیچھے پیچھے نہیں جانا تھا. عورت کے پیچھے جا رہے تو obvious ہے کہ ہم لوگ دیکھتے جائیں گے عورت کو. تو انہوں نے بس یہ کہا کہ آپ مجھے گائیڈ کرو کس طریقے سے جانا ہے، رائٹ اینڈ لیفٹ. تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے. جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ بیٹھا، ان کے ساتھ بات کیے. شعیب علیہ جو دو لیڈیز تھے ان کے ساتھ ایک بوڑھے آدمی تھے. بوڑھے آدمی اسکالرز بولتے ہیں، ہسٹورینز بولتے ہیں کہ وہ جو بوڑھے آدمی تھے وہ شعیب علیہ السلام تھے. دیکھیے ہمیں یہ جو بوڑھے آدمی کا جو ذکر ہے وہ کہیں سے قرآن سے یا حدیث سے ہمیں کہیں سے نہیں معلوم پڑتا کہ یہ شعیب علیہ السلام ہی تھے. اوکے، ہسٹورینز بولتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اللہ علم، ہمیں نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتے وہ کون تھے. بس ہم لوگ آپ کو میں جب میں بولوں گی تو وہ بوڑھے آدمی کا ہی نام لوں گی. اب اللہ بہتر جانتا ہے وہ کون شخص تھے، کون تھے، ہمیں نہیں معلوم. جس ہم لوگ ایک بوڑھے اولڈ مین ہیں تو اولڈ مین کے حساب سے ہی ہم لوگ بات کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے وہ بوڑھے آدمی کو ملے تو انہوں نے اس بوڑھے آدمی سے کہا، اپنی ساری سٹوری بتا دیے. اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں کس طریقے سے پیدا ہوا تھا، میں فرعون کے گھر میں پلا بڑھا، میرے ساتھ میں کیا ہوا، اور میرے ہاتھ سے ایک آدمی کو مارا بھی گیا. میرے بائی مسٹیک میں ان کو بچانا چاہ رہا تھا، پر انفارچونیٹلی وہ آدمی مر گیا. تو جب وہ بوڑھے آدمی نے سنا تو اس نے کہا کہ آپ فکر مت کرو، آپ یہاں پر بہت سیف ہیں، ابھی آپ بے فکر ہو جاؤ، آپ یہاں پر بہت سیف ہیں، یہاں پر کوئی ٹینشن نہیں ہے. ان میں سے دیکھیے یہ ساری سٹوری آپ کو سورہ قصص میں ملے گی. ان میں سے ایک بیٹی بولی، ابا ہم لوگ کیوں نہ اس کو ہم لوگ یہاں پر اپنے کام پر رکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ بہت اسٹرانگ اینڈ آنیسٹ انسان ہے، بہت ایماندار بھی ہے اور بہت ہی اسٹرانگ انسان ہے، جنہوں نے ہم لوگ کو بنا کوئی مطلب کہ ہمارے لیے پانی نکال کے ہمارے شیپس کو پانی پلایا. تو جب بیٹی نے جب یہ ابا سے بولی تو ابا کہنے لگے کہ یہ پروپوزل بہت اچھا ہے نا، یہ بات بہت اچھی ہے. تو جو بوڑھے آدمی تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہماری طرف سے ایک پروپوزل ہے آپ کے لیے. ایک پروپوزل کیا ہے؟ آپ چاہو تو آپ یہاں پر ہمارے ساتھ 8 ایئرس کے لیے یہاں پر رہ سکتے ہیں. 8 سال آپ کو یہاں پر ہمارے ساتھ کام کرنا ہوگا. اوکے، 8 سال اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ 8 سال کام کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو 2 سال اور آپ کو ایکسٹرا رہنا ہے تو آپ 2 سال بھی ایکسٹرا اور رہ سکتے ہیں. ٹوٹل کتنا ہو جائے گا؟ 8 + 2 یعنی 10 ایئرس تک آپ کو رہنا ہے. تو اب اگر آپ چاہتے ہیں تو 10 سال آپ پورے رہ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو میری ایک بیٹی کے ساتھ آپ شادی کر سکیں گے. کیا ہے؟ دیکھیے اب یہ بوڑھے انسان چاہتے ہیں کہ ایک بیٹی کے ساتھ شادی بھی ہو جائے اور موسیٰ علیہ السلام یہاں پر بھی رہ جائے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سامنے سے پروپوزل سنا کہ ان کو یہاں پر سیف ہیں، وہ یہاں پر کوئی ان کو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں آئے گی، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں یہاں پر ہی رہ جاتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر ان کی ایک بیٹی کے ساتھ شادی بھی کر لوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر ان کے ساتھ ان کو سرو کیا، ان کے ساتھ 8 سال رہے. 8 سال + 2 ایئرس انہوں نے وہاں پر رہے، یعنی 10 ایئرس ان کے ساتھ بتائے. انہوں نے کیا کام کیا وہاں پر؟ انہوں نے ایک شپرڈ کا کام کیا. شپرڈ یعنی کیا ہے؟ جو بکریوں کو، جو شیپس کو لے کر جاتے ہیں، ان کو چراتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر نبی ایک شپرڈ تھے. دیکھیے ہر نبی ایک شپرڈ تھے. فرعون کے گھر میں پلے بڑے موسیٰ علیہ السلام، وہ شپرڈ کیسا ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ بولتے ہیں نا وہ ایک اچھے گھر میں پلے بڑے ہوئے ہیں.
تو ان کو شپڑ ہونے کا سوال ہی نہیں آتا. بٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر نبی ایک شپڑ تھا. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام بھی شپڑ بن گئے. کیسے؟ کیونکہ ان کو 8-10 سال ان کو یہی کام کرنا پڑا. ایز اے شپڑ انہوں نے بکریوں کو، شیپس کو جو چراتے تھے ان کو لے کر جانا، ان کو سنبھالنا، ان کو کھانا کھلانا، ان کو پلانا. یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی ٹریننگ ہے. جب ایک انسان جانوروں کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، ان کو سنبھالنا سیکھ جاتا ہے، تو پھر انسانوں کو سنبھالنا بہت زیادہ تکلیف نہیں ہے. کیونکہ جانور ایک ایسی ذات ہے جس کو زبان نہیں ہے. بنا زبان کے ہم لوگ ان کو سمجھنا ہے، ان کو لینا ہے، ان کو ٹرین کرنا ہے، ان کو کھانا کھلانا ہے، واپس لے کر آنا ہے. یہ بہت محنت کا کام ہے، بہت صبر اور پیشنس کا کام ہے. تو جب ایک انسان وہ سیکھ لیتا ہے تو پھر انسانوں سے ڈیل کرنا اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی 8 سے لے کے 10 ایئرس تک ان کو وہ ٹریننگ دے، ایک شیپرڈ کی جیسی ایک زندگی بتائے اور ان کو وہاں پر ٹریننگ دے. اب 10 سال کمپلیٹ ہو گئی تھی اور ان کی شادی بھی ہو گئی تھی. اب موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگنے لگا کہ میں اب ایک بار اپنے گھر واپس لوٹ جاتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہاں پر کیا ہوا ہے. کیونکہ اتنے سال ہو گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ اب وہاں پر کیا ہو گیا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکل گئے. یہاں سے نکل کے اب کہاں جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ اب ایجپٹ جا رہے ہیں. کہاں پر؟ جہاں پر وہ پلے بڑے، جہاں پر جن کے گھر میں تھے. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ میں وہاں پر جا کر دیکھتا ہوں وہاں پر کیسا ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام اب یہاں سے نکلے، اپنا وعدہ یعنی انہوں نے پورا وعدہ نبھایا، اپنا کام ختم کیا اور اب یہاں سے ریٹرن نکل گئے. جب وہ رات کا ٹائم تھا، وہ ان کا وہاں سے جانا یعنی جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے ایک پہاڑ دیکھا جس پہاڑ کا نام تھا جبل طور. اوکے، انہوں نے وہاں پر ایک لائٹ دیکھی. اس لائٹ کو جب انہوں نے دیکھا تو سوچا کہ میں یہ لائٹ جاتا ہوں اور ان سے لے لیتا ہوں. دیکھیے اب یہ جو سٹوری ہے انشاءاللہ اب آنے والے جو جبل طور کی سٹوری ہے، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوتی ہے. انشاءاللہ کس طریقے سے بات چیت ہوتی ہے، کیا بات چیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کیا میریکلز دیتے ہیں، یہ ساری سٹوری جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ آنے والی نیکسٹ سٹوری میں انشاءاللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں. تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے اور ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. ٹھیک ہے، چلو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. اللہ حافظ.